بعض امریکی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ صدر اوباما کو امریکی فوجوں کے انخلاء کا آغاز 2012 کی آخری سہ ماہی میں کرنا چاہیے تھا تاکہ امریکی فوج اگلے سال ستمبر اکتوبر تک افغانستان میں موجود رہے، کیونکہ اس موسم میں طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2008 میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سینیٹر جان مکین کہتے ہیں کہ انخلاء کے آغاز کا فیصلہ تاریخ پر نہیں بلکہ جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر کیا جانا چاہیے تھا۔ These decisions were made without recommendations from our military. یہ فیصلے ہماری فوج کے مشورے کے بغیر کیے گئے تھے۔ ملک کا سربراہ فوج کا سربراہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے کئی سطحوں کی مشاورت کے بعد کرتے ہیں، لیکن میں ایسے کسی فوجی تجزیہ کار کو نہیں جانتا جو یہ سمجھتا ہو کہ انخلاء کا فیصلہ میدان جنگ کی صورتحال کی بجائے کسی دی گئی تاریخ کی بنیاد پر کیا جائے۔ اوباما انتظامیہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو فوج کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے طالبان کو سیاسی عمل کا حصہ بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن یہ کہہ چکی ہیں کہ اس سلسلے میں ابتدائی سطح پر رابطے بھی ہیں، مگر طالبان نے امن مذاکرات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مذاکرات قیدیوں کے تبادلے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور زور دیا ہے کہ طالبان اس وقت تک کوئی امن معاہدہ نہیں کریں گے جب تک امریکی یا کوئی اور غیر ملکی فوج افغانستان میں موجود رہے گی۔ جان مکین کہتے ہیں کہ صدر کارزائی امریکہ کے ساتھ طویل المدت بنیاد پر شراکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر کرزئی امریکہ کے ساتھ طویل مدتی تعلق قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی کے لیے کوئی مشترکہ معاہدہ کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صدر کرزئی کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس قسم کے اشتراک پر مزید بات چیت کر سکیں گے۔ جنرل جیک کین امریکی آرمی کے وائس چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی سطح پر امریکہ نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سیاسی سطح پر ہمیں غیر مؤثر اور کرپٹ کرزئی حکومت کا سامنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم 2014 کے انتخابات سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں الگ تھلگ نہیں کریں گے اور محتاط رہ کر ان کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کرنا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ حال ہی میں کابل بینک کے اسکینڈل نے افغان حکومت میں بڑے پیمانے پر جاری کرپشن کے بارے میں پھر سے بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر ہونے والے حملے نے افغان سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔